بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عشرہ ذی الحجہ میں جو کرنے والے کام ہے، سب سے پہلے ترمذی شریف میں ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ من رآ ہلال ذی الحجہ، جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے، واراد ان یضحی، اور قربانی کرنا چاہتا ہو، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، تو جب تک وہ قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو ترشوا لے، کاٹ لے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں، کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کی کثرت کی جائے۔ اور بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اپنے زمانے میں جس وقت حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کا زمانہ ہے، تو یہ اپنے زمانے میں یخرجان الی السوق فی ایام العشر، یا بازار کی طرف نکل جاتے، اور یکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما، یہ دونوں تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب لوگ ان کو تکبیر پڑھتے ہوئے دیکھتے تو لوگ بھی یہی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو ترمذی شریف میں ہے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان 10 دنوں میں ہر دن میں روزہ رکھنا، یعنی 9 دن جو ہیں اس میں ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور رات کو قیام کرنا، رات کو جاگنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ اللہ نے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس 10 دنوں میں جو کیے جانے والے اعمال ہے، جس میں سب سے پہلے مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحج کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ناخن اور بال ترشوا لیے جائیں، پھر تکبیرات کا کثرت سے پڑھنا، پھر اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے تو روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں، اور سب سے اہم، سب سے ضروری چیز جو آج کے دنوں میں جو اس وقت اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ سامعین محترم، آپ اندازہ لگا لیجئے، وہ مشرکین مکہ جو شرک میں مبتلا تھے، جو گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو باوجود مشرک ہونے کے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے، وہ قتل و غارت کو چھوڑ دیتے، وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتے۔ ہم تو پھر مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو الحمدللہ اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچا جائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔